الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے شان و کرم ہے کہ رب کائنات ہم ناچیز و حقیر بندوں کو حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان بنایا۔ ہمارے کریم رسول رحمت نبی آخر الزماں ہیں، حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ سے قبل تشریف لانے والے جو انبیاء علیہ السلام تھے، ان میں بعض وہ انبیاء تھے جو صاحب کتاب ہیں۔ آپ کے علم میں ہے، مسلمانوں کا بچہ اس بات سے واقف ہے کہ بڑی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ کل کتنی ہیں؟ 4۔ پہلی نازل ہونے والی کتاب تورات ہے، اس کے بعد پھر زبور ہے، اس کے بعد پھر انجیل ہے، انجیل کے بعد قرآن کریم۔ تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی۔ تورات کے نزول کے بعد سے لے کے نزول قرآن تک، اگرچہ درمیان میں 2 مزید کتابیں زبور اور انجیل بھی نازل ہوئی ہیں، مگر یہ دونوں کتابیں آئین، قانون یا شریعت کی کتابیں نہیں ہیں۔ شریعت کی کتاب صرف اور صرف تورات ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بعد آنے والے سارے نبی، جتنے بھی انبیاء آئے موسیٰ کلیم اللہ کے بعد، سارے کے سارے تورات کی تبلیغ کرنے والے بن کے آئے ہیں۔ سب نبیوں نے جس کتاب کی تبلیغ کی ہے وہ کتاب تورات ہے۔ ایک وقت میں کئی انبیاء تھے، وہ تورات کی تبلیغ کرتے تھے۔ کوئی نبی کسی شہر کا نبی تھا، کسی وادی کا کوئی نبی تھا، بلکہ کوئی کسی محلے کا نبی تھا۔ ایسے بھی ہوا کہ ایک گھر میں بھی 2 نبی تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے اولوالعزم پیغمبر ہیں، آپ کی خدمت میں کچھ فرشتے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کے آئے تھے، اور یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے، یہی فرشتے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک ہی وقت میں ایک علاقہ میں حضرت لوط کا سکہ چلتا تھا اور دوسرے علاقہ میں حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، ایک ہی زمانہ تھا۔ جو میں نے کہا ایک گھر میں ایک سے زیادہ نبی، جس طرح آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے بھائی حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ایک گھر ہے، ایک زمانہ ہے، دونوں فرعون کی جانب تشریف لائے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی، ایک گھر ہے۔ حضرت زکریا بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے ابا حضرت داؤد بھی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن جب میرے کریم کی باری آئی تو میرے کریم پوری کائنات کے نبی بن کے تشریف لائے۔ بعثت الی الخلق کافہ، میرے نبی فرماتے میرے اللہ نے مجھے پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے سارے نبی تورات کی تبلیغ کرتے تھے، اس طرح میرے نبی کے بعد میرے نبی کی امت کے علماء میرے نبی کے قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں۔
وہ جو ایک روایت ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہے، اسے یہی مراد ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء بنی اسرائیل تورات کی تبلیغ کرتے تھے، اسی طرح امت مصطفیٰ کے علماء قرآن پاک کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علم کی دولت اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے علماء کی جانب منتقل فرمائی۔ تو جس طرح پہلے نبیوں کے بعد دوسرے نبی اس کتاب کی تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کو اس دین کی دعوت دیتے تھے جس کے حامل وہ نبی تھے، اس طرح قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ کی تبلیغ میرے نبی کی امت کے علماء کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی۔ الحمدللہ تعالیٰ پھر وہ علماء جو ظاہر و باطن دونوں میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عنایات بے پایہ کا وافر مقدار میں حصہ رکھتے تھے، ان کی تبلیغ سے بحمد اللہ تعالیٰ اسلام کو دن دگنی رات چوگنی روز و ترقی میسر آئی۔ انہی شخصیات میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دین متین کی تبلیغ کرنے کے لیے میرے نبی کے امتی بن کر بہترین مبلغ بنے، انہی میں ایک حضرت سید علی حجویری ہیں جن کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے، اور آپ کا سن ولادت یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہوگا کہ آپ جب اس بر صغیر پہ تشریف لائے ہیں عمومی طور پر مسلمان نہیں تھے، غیر مسلمان یہاں رہا کرتے تھے، اور انہوں نے شاید اس کی چیز کی جانب توجہ نہیں کی، یا پھر بعد میں اس کو ضائع کر دیا گیا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ لیکن جو قرائن ہیں ان سے محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں جس طرح حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت پہ لکھی کی کتابوں سے معلوم ہوتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت محمود غزنوی کے دربار میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور محمود غزنوی کی موجودگی میں آپ نے ایک ہندو فلسفی سے مناظرہ کیا تھا اور اس کو بری طرح شکست سے دوچار کیا تھا۔ محمود غزنوی کا جو سن وصال ہے وہ 421 ہے، 421 ہے محمود غزنوی کا سن وصال۔ اس بنا پر خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ کی ولادت سن 400 ہجری کے قریب ہوئی ہے، تھوڑا پہلے یا بعد آپ کی ولادت یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روحانی قوتوں سے بھی کام لیتے ہوئے اپنے مد مقابل شعبدہ بازوں کو جس طرح رائے راجو وغیرہ ان کو شکست سے فاش سے دوچار کیا، اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کس قدر کی اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں۔ وہ ہستی کہ جنہوں نے حضرت داتا صاحب کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے مزار مقدس پر بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کی، ان سے فیوز و برکات کا وافر مقدار میں حصہ لیا۔ حضرت خواجہ معید الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے 9 لاکھ سے زیادہ غیر مسلمانوں کو مسلمان کیا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات کا۔ ان اللہ کی برگزیدہ شخصیات نے دین متین کے پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اسی طرح چونکہ جمعے کے دن وقت کم ہوتا ہے، اسی طرح بر صغیر میں ایک اور قد آور شخصیت جس کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ حضور داتا صاحب کا عرس اس مہینے میں منایا جاتا ہے، اور دوسری شخصیت جس کا عرس اس مہینے میں منایا جاتا ہے وہ شخصیت مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں رحمۃ اللہ تعالی، محدث بریلوی۔ آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ وہ سنا کہ مقام حدیبیہ میں جب رسول رحمت کی تعظیم و توقیر صحابہ کرام کے کرتے ہوئے دیکھا تو سہیل بن عامر اور عروہ بن مسعود صفی نے جا کر اہل مکہ کو کہا تھا، اور یہ چیز جو میں آپ کو سنا رہا ہوں صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول رحمت کی تعظیم و توقیر صحابہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن تھوک، میرے نبی جب اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھوں پر گرتا ہے، صحابہ اپنے ہاتھ حضور کے آگے کر لیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر لعاب دہن گر جاتے ہیں وہ جلدی جلدی اس کو مل کر اپنے چہرے کا غازہ بنا لیتا ہے، اور جس کو لعاب دہن نہیں ملتا اس کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مل کر ہی اپنے چہرے کو سجا لیتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی وہ زمین تک نہیں جانے دیتے۔ بے معنی خیز انداز میں کہا تھا، کعبہ کے رب کی قسم
تم میرے نبی کا نام لے کے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک فتح نہیں کر سکتے جب تک ان کی محبت تم لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالتے ہو۔ اس وقت سے لے کے، بلکہ اس وقت سے لے کے نہیں، شیطان کے وقت سے لے کے، سیدنا آدم علیہ السلام کے دور مسعود سے لے کے آج تک شیطانی قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ شیطان مردود بارگاہ ٹھہرا تو کیوں؟ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بتائیے بھلا جی، رب کو سجدے نہیں کرتا تھا، وہ فرشتوں پر یقین رکھتا تھا، اللہ کی توحید کو مانتا تھا، جنت پر ایمان رکھتا تھا، جہنم پر ایمان رکھتا تھا، قیامت پر اس کا یقین تھا، سب کچھ تھا۔ میں نے جنت کو مانا، آپ نے مانا، میں نے جہنم کو مانا اور آپ نے مانا، تو سن کر مانا، شیطان نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر اس کا یقین تو ہمارے یقین کے مقابلہ میں زیادہ تھا۔ ہم نے تو فرشتوں کو سن کے مانا کہ فرشتے ہیں، شیطان نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ پھر وہ مردود کیوں ٹھہرا؟ اس کے دل میں نبی کی عظمت نہیں تھی، اس نے نبی کی عظمت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک شیطان کی یہ کوشش ہے، شیطانی قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے۔ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو بے وقوف غدر کا نام دیتے ہیں، انگریز کے خلاف مسلمانوں نے علم جہاد بلند کیا تھا اور ہندوؤں نے، سکھوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ انگریز نے بڑی آسانی کے ساتھ ہندوؤں اور سکھوں کو شیشے میں اتار لیا، قابو کر لیا، لیکن مسلمان بڑی مشکل کے ساتھ قابو آئے۔ انڈیا آفس لندن میں ایک لائبریری ہے، اس کو انڈیا آفس لائبریری کہا جاتا ہے، بہت بڑی لائبریری ہے۔ اور انگریز کی یہ عادت کہ روزانہ وہ ڈائری لکھتے تھے۔ انڈیا آفس لائبریری میں جتنی دیر تک یہاں فرنگی نے حکومت کی ہے، ہر دن کا ہر فیصلہ لکھا ہوا ہے، فلاں دن کیا ہوا تھا، فلاں دن کیا ہوا تھا، یہ اس کی عادت ہے انگریز کی۔ انڈیا آفس سے ایک رپورٹ شائع کی ہے انگریزوں نے، آج رپورٹ شائع، آج سے مراد ان دنوں تازہ بتازہ رپورٹ شائع کی ہے، وہ کئی اخبارات اور رسائل میں بھی ہیں، کئی کتابوں میں بھی ہے۔ رائے احمد کمال کی کتاب ہے سازشوں کا دیباچہ، اس کے اندر بھی وہ رپورٹ موجود ہے۔ انگریزوں نے بتایا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کو رام کرنا مشکل ہو گیا، بڑی مشکل کے ساتھ ان کو معاذ اللہ تعالیٰ بہت تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، قتل عام کیا گیا، بادشاہ ظفر وغیرہ اس کے عز و اقربا کو بری طرح قتل کیا گیا، مسلمانوں کو بڑی مشکل کے ساتھ کنٹرول کیا گیا۔ پھر انگریز کو فکر لاحق ہوئی کہ کل کلا بھی مسلمان علم جہاد بلند کر دیں گے، ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پھر اس سے گول میز کانفرنس بلائی۔ یہ انڈیا آفس لائبریری کی مطبوع رپورٹ میں خود انگریزوں نے شائع کیا، میں جس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے کیا کیا، ایک گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا، اور گول میز کانفرنس میں کن کو بلایا؟ جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، جو کالجز کے پرنسپل تھے، جو فوج کے اعلیٰ ترین آفیسر تھے، جو مختلف رسالوں کے اخبارات کے ایڈیٹرز تھے، جو کالم نویس تھے، جو ان کے ہاں دانشور تھے، جو ان کے بڑے بڑے لارڈ پادری تھے، ان کو اکٹھا کیا۔ یعنی انہوں نے اپنے دھیان میں، اپنے خیال میں، انہوں نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جو ان کی کریم تھے، جوہر تھا۔ ان کو کہا کہ تم تحقیقات کر کے بتاؤ کہ مسلمانوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، ان پر حکومت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ کئی ماہ کی تحقیق و جستجو کے بعد جو رپورٹ انہوں نے انگریزوں کو دی، وہ رپورٹ یہ تھی، مسلمانوں کے دل سے دو چیزیں نکال دو، پھر مسلمانوں کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک جذبہ جہاد، اور اس سے بڑھ کر ان کے دل میں ان کے نبی کی محبت ہے۔ یہ دو چیزیں نکال دو، ایک جذبہ جہاد اور ایک نبی کی محبت۔ چنانچہ ان بدبختوں نے جذبہ جہاد کو کچلنے کے لیے دجال قادیاں کا انتخاب کیا، اور نبی کی محبت نکالنے کے لیے اگر وہ کسی راجپال کا انتخاب کرتے تو غازی علم الدین اس کو قتل کر دیتا۔
کوئی کافر ہوتا تو مسلمان کبھی بھی نہ مانتے. پھر انہوں نے انتخاب کیا کن کا؟ جو جبے والے تھے، کبے والے تھے، بڑی بڑی پگڑیوں والے تھے، لمبی لمبی داڑھیوں والے تھے، بڑی نمازیں پڑھنے والے تھے. پھر ان کو خریدا اور ان کو کہا تم کتابیں لکھو اس نبی کے بارے میں کہ جو تمہارا نبی ہے وہ تو مر کے مٹی میں مل گیا ہے، ان سے محبت کا کیا فائدہ؟ تم لکھو اپنی کتابوں میں نبی کی عزت کرنا زیادہ شرک ہے، رب سے ملا دے تو مشرک ہو جاؤ گے، دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. خبردار، بڑے بھائی سے زیادہ نبی کی عزت نہ کرنا. بھائیوں کی خاطر بھائی جان نہیں دیتے، نبی کی خاطر چھوٹے چھوٹے بچے بھی قربان ہو جاتے ہیں. نبی کو عام سطح پر لے آؤ، بھائی بنا دو نبی کو. ان کو کہو بھائی کی، بس جتنی بھائی کی عزت کرتے اتنی بھائی کی عزت کرو. معاذ اللہ تعالیٰ ان کو یہ دعوت، یہ باور کراؤ اور نبی کی خاطر کیوں مرتے ہو؟ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اعوذ باللہ تعالیٰ. ان کو یہ باور کرواؤ. اور نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی نہیں بخشوا سکتا، تم کیا امید لگائے بیٹھے ہو؟ جب تک تم نبی کی عزت ان کے دل سے نہیں نکالو گے اس وقت تک مسلمانوں کو فتح نہیں کیا جا سکے گا. چنانچہ کفار نے پورا زور اس چیز پر صرف کر دیا، علماء کہلوانے والے لوگوں کو خریدا، ان کو پیسے دیے، ان کے مدارس کو چندے دیے. بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے، تاریخ کے اندر لکھا ہے تقویۃ الایمان نامی کتاب، جس پہ میرے نبی کی شان میں بدترین گستاخیاں حتیٰ کہ لفظ چوڑا چمار بھی استعمال کیا گیا ہے. الیاذ باللہ تعالیٰ. وہ لاکھوں کی تعداد میں انگریزوں نے چھپوا کر لوگوں میں مسلمانوں میں تقسیم کی تھی. کیا ضرورت پڑی تھی انگریز کو کہ اسلام کی تبلیغ کرتا؟ اگر تقویۃ الایمان اسلام والی کتاب ہوتی تو انگریز کو تقسیم کرتے اس کو. وہ زمانہ میاں عبدالرشید، آپ جو ذرا بڑے ہیں، سیانے ہیں، سمجھدار، ان کو علم ہوگا، نوائے وقت پہ نور بصیرت کالم لکھا کرتے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. میاں عبدالرشید کا مضمون میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں، میرے پاس اب تک بھی موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب نبی کا کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلوانے والے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. نبی کو مر کے مٹی میں مل گیا، نبی کی عزت کرنا شرک ہے، اس سے مدد مانگنا شرک ہے، اس سے وسیلہ طلب کرنا شرک ہے، اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ ہماری طرح کے کام انسان ہے، ہماری طرح کا بشر ہے، وہ بالکل اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک ڈاکیا تھا جو قرآن دے کے چلا گیا، بس اور بس. کہتے ایک طرف یہ شور ہوگا تھا اور دوسری طرف ان کے خلاف نبی کی محبت کا چراغ لے کر، علم جہاد لے کر امام احمد رضا کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مقابلہ کیا. حضرت اعلی حضرت. پھر انہوں نے علم جہاد بلند کیا تھا اور دنیا والوں کو بتایا تھا، دنیا والوں اگر تم ایمان چاہتے ہو تو نبی کی محبت کے سوا ایمان کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اگر نبی کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو ایمان ہوگا. وہ سوت دیگر سب کچھ ہو سکتا ہے، تم عابد و زاہد ہو سکتے ہو شیطان کی طرح، تم عالم ہو سکتے ہو شیطان کی طرح، مگر اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے. پھر آپ نے علم جہاد بلند کیا تھا، اور پھر اس شخص کی احتیاط کا، تقوی و طہارت کا اندازہ کیجئے. وہ عبارات کہ جو صراحتاً کفریہ عبارات تھیں، الیاذ باللہ تعالیٰ، مجھے ان عبارات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ان میں بعض عبارات اپنی کتاب لکھی ہے اتحاد امت، اس کے اندر میں نے لکھی ہیں، جس کا جی چاہے اس کا مطالعہ کر لیں. مگر میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ میں ان عبارات کو اپنی زبان سے بار بار دہراؤں. میرے نبی کی شان میں گستاخی ہے. کوئی مجھے گالی نکالی، میں کہوں جی فلاں نے مجھے یہ گالی نکالی ہے، تو یہ بھی عقل مندی نہیں ہے. میرے نبی کی شان میں گستاخیاں بکیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ باوجود کہ صراحتاً وہ عبارات کفر پر مشتمل تھیں، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا. مجھے حضرت اقبال کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ کسی نے پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا، میرے کریم کے کپڑوں کو میلا کہنا بھی کفر ہے. حضور کے کپڑوں کو میلا کہنا بھی کفر ہے. وہ تو طیب و طاہر ہیں. وہ صراحتاً کفر عبارات، لیکن اس شخصیت نے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. کیا کیا؟
اللہ اکبر، فوق کل ذی علم علیم، اس پہ عمل کرتے ہوئے عبارات کو نقل کیا، حرمین شریفین چلے گئے حج کرنے کے لیے، وہاں کے علماء کے سامنے وہ عبارت لکھی کہ حضور تم بتاؤ، مفتیان اعظام، مفتیان حرم، تم بتاؤ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں تم کیا فتویٰ دیتے ہو؟ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان عقائد کے حامل لوگ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں، جو حضور کی شان میں اتنی گستاخیاں کرتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ وہ فتاویٰ انہوں نے وہاں سے لیے اور واپس آ کر بر صغیر میں ان فتاویٰ کو آپ نے حسام الحرمین کے نام سے شائع کر دیا کہ لوگوں دیکھو، احمد رضا نہیں کہہ رہا بلکہ حرمین شریف کے جو مفتیان اعظام ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھیں، لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کر لو، یہ عقیدہ نہ رکھو، صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ اور اس سے پہلے ان کتابوں کا حفظ الایمان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو حفظ الایمان مولانا شفیع تھانوی کی کتاب ہے، آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہمیں بار بار خط لکھتے تھے کہ عبارت کو تبدیل کر دو، تبدیل کر دو، لیکن ہم نے کہا وہ تو جاہل ہے، ہم نہیں عبارت تبدیل کریں گے۔ یعنی اس شخص نے پوری کوشش کی ہے کہ انہوں غلط عبارتوں کو تبدیل کر کے مسلمانوں میں اختلاف کو ختم کر دو، مگر کیسے تبدیل کی جاتی ہے؟ انگریز چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں لڑائی ہو، ان کے ایمان کا سودا کیا جائے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ چنانچہ پھر علل اعلان علماء کے دو گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ تھا جو حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار تھا، اور ایک وہ گروہ تھا جو حضور پر اعتراض کر رہا تھا، اعتراضات کرتا تھا۔ مولانا عمر ذاکر رحمۃ اللہ تعالی جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے یہ بدائیں اور بریلی والے تھے، چونکہ امام احمد رضا ان کے لیڈر تھے، یہ اس لیے اپنے لیڈر کی جانب منسوب کر کے اپنے آپ کو بریلوی کہلوانے لگے، اور دوسرے گروہ کے سرخیل دیوبند والے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلوانے لگے، وگرنہ دیوبند یا بریلی یہ کسی مسلک کا نام نہیں ہے، دو شہروں کا نام ہے۔ میں جو کچھ کہہ چکا ہوں میں آپ سے ایک سوال کروں گا، میں امید رکھتا ہوں کہ میں جو آپ کو سمجھا چکا ہوں سمجھ چکے ہوں گے۔ حضور کی عزت کا دفاع کرنے والے کیا کہلواتے تھے؟ بتا دو یار، سارے بتا دو، کوئی بات نہیں۔ تو حضور کی ناموس پر اعتراض کرنے والے کیا کہلواتے تھے؟ دونوں ہی اہل سنت کہلواتے تھے، دونوں ہی اہل سنت کہلواتے تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ حضور کا دفاع کرنے والے ہیں یا حضور کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اس لیے دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے ایک کو بریلوی کہا جانے لگا، ایک کو دیوبندی کہا جانے لگا، اس بنا پر یہ دو مسلک الگ الگ ہو گئے، وگرنہ یہ مسلک کا نام بریلوی نہیں ہے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کی، آج کل بعض اوقات کہا جاتا ہے مسلک رضا کے پاسبان، رضا کا مسلک کوئی اور نہیں تھا، رضا کا مسلک تحفظ ناموس مصطفیٰ ہے، وہی مسلک ہے جو صحابہ کرام کا مسلک ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی کی عزت و ناموس کی خاطر صدیق اکبر نے اپنے باپ کو تھپڑ دے مارا تھا، یہی ان کا مسلک ہے نا، وہ یہی فرماتے ہیں نا کہ نبی کی محبت پر سب کو کچھ قربان کر دو، نبی کی محبت کو نیچے نہ آنے دینا۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی جملہ کہہ دیتا ہوں عقیدت اور محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر کہہ دیا جی امام احمد رضا نے یہ کہا ہے، امام احمد رضا کی حیثیت یاد رکھیے ثانوی ہے، میں نے کیا کہا، بلکہ کیا کہا ہے وہ ثانوی کیسے کہتے ہیں؟ سیکنڈ پوزیشن، دوسری ہے، اور پہلی پوزیشن میرے نبی کی ذات ہے، پہلی پوزیشن میرے، ان کی حیثیت ثانوی ہے، اول حیثیت میرے نبی کی ہے۔ آپ کہیں کہ مولانا عمر رضا خان نے یہ کہا کہ جس کے دل میں نبی کا پیار نہیں، وہ تیری ماں ہو، تیرا باپ ہو، تیری بہن ہو، تیرا بھائی ہو، تیرا بیٹا ہو، تیری بیٹی ہو، تیری بیوی ہو، تیرے بچے ہو، تیری ماں ہو، تیرا باپ ہو، اگر ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں تو ان کی محبت سے تو اپنے دل کو یوں نکال کے پھینک دیں جس طرح دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کس سے کہا؟ مولانا احمد رضا نے۔ میں یہ کہہ دوں آپ سے تو آپ کہیں گے مولانا احمد رضا کا قول ہے نا کہ ان سے محبت نہیں کرنی ہے، تو مولانا احمد رضا کا کسی نبی کا نام تو نہیں ہے نا،
میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، اس نبی نے مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم، جس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی سچا پیدا ہی نہیں کیا، اس نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان، والذی نفسی بیدہ، اور لوگوں سن لو، مجھے قسم سے رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی بغیر قسم اٹھائے کو جملہ کہہ دیں اس کا انکار کفر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا هو اللہ احد، رب نے فرمایا قل معبود کہہ دو کیا اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی قسم نہیں اٹھائی۔ اب اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا کافر۔ پتہ چلا میرے نبی سادہ لفظوں میں کوئی جملہ کہہ دیں اس کا انکار بھی کیا ہوگا؟ میرے نبی سادہ انداز میں جملہ کہہ دیں هو اللہ احد، انکار کرنے والا کافر۔ تو جس کو میرے نبی قسم سے مؤکد کر دے، تاکید والا بنا دے، اللہ کی قسم اٹھا کے کوئی جملہ کہیں تو اس کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر ہوگا کہ نہیں؟ اتنے سادہ نہ بنیے، میری بات کا جواب دیجئے۔ جو میرے نبی کی قسم والی بات کا انکار کرے وہ کافر ہوگا کہ نہیں؟ پھر سن لو نا میرے نبی نے کیا فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اور سن لو سارے لوگوں۔ اور یہ پہلا خطاب کن سے تھا؟ صدیق و فاروق عثمان و علی و سعد و مقداد و سلمان ابو ہریرہ وغیرہ ان صحابہ کام کے ساتھ تھا جو آسمانی رشد و ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، ان سے خطاب تھا۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ کو بھی یہ فرمایا جن کا مرتبہ اور مقام اتنا زیادہ، صبح ہی میں بات کر رہا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ کا مرتبہ اور مقام کتنا زیادہ ہے۔ ارشاد فرمایا تھا میرا صحابی ایک سا جو، ایک سا تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے، ایک سا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، میرا صحابی اور غیر صحابی تو اور میں احد پہاڑ کے برابر ایک روایت میں سونا صدقہ کریں۔ 7.5 کلومیٹر لمبا ہے، اونچا ہے، چوڑا ہے، بہت بڑا ہے، گہرا ہے، معلوم نہیں وہ کتنا عظیم پہاڑ ہے۔ میرے نبی فرماتے تو پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، ایک روایت میں کہ سونا صدقہ کرے، صحابی کے ایک سا جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا درجہ اتنا بلند ہے، میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، مجھے قسم سے رب ذوالجلال کی جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے تو میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک وہ اپنی ماں سے، اپنے ابا سے، اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا، مجھ کو اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے ہی نہیں ہے۔ جس بات کو میرے نبی قسم ذکر کر کے فرمائے، پھر احمد رضا کی بات کیا رہے گی؟ یہ تو میرے نبی کا حکم ہے کہ جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کے دل وہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ تو جو ایمان والا نہیں ہے تو ایمان والا اس سے پیار کیسے کرے گا؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ خود سوچئے۔ میں آپ سے سوال پھر کرتا ہوں، آپ مجھے بتانا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے دل میں ابو جہل کی محبت بھی ہے، ابو لہب کی محبت بھی ہے اور حضور کی محبت بھی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ وہ مسلمان ہوگا؟ اگر مسلمان ہے تو تیرے دل میں ابو جہل کی محبت نہیں ہو سکتی، ابو لہب کی محبت نہیں ہو سکتی، پھر تیرے دل میں صدیق و فاروق و عثمان و علی کی محبت ہوگی جو نبی کے غلام ہے۔ نبی کے دشمن کی محبت نبی سے پیار کرنے والے کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وہ کہتے تھے احمد رضا کہ تیرے دل میں اس شخص کی محبت نہیں ہونی چاہیے جو نبی سے عداوت رکھنے والا ہے، جو رسول رحمت سے عداوت رکھنے والا ہے۔ معلوم نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، اس بات کو تشدد کا نام دے دیا۔ یہ بڑے تشدد پسند تھے، کس چیز پر متشدد تھے کہ میری بیٹی کو کچھ نہ کہیں، بلکہ حق یہ ہے ایک شخص نے ان کو خط لکھا، خط میں خوب گالیاں لکھی، خوب گالیاں لکھی، اور انہوں نے جواب اس کو کیا دیا؟ بہت تیرا احسان ہے، بڑی مہربانی تیری کہ تو نے مجھے گالیاں لکھی ہیں، تیرا جی چاہے ایسے کئی خط مجھے مزید لکھ دیں، کم از کم جتنی دیر تک تو نے مجھے گالیاں دی ہیں میرے نبی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی ہوگی نا، کم اتنی دیر تک میرے نبی کی شان میں تو گستاخی نہیں کی ہوگی نا، مجھے گالیاں دی ہیں نا، تو میری عزت میرا ناموس میرے نبی کے قدموں پر قربان، مجھے گالیاں دے لیا کر، مگر میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا مسلک۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ آج اگر
الحمدللہ جا بجا سلام پڑھا جاتا ہے، محافل مبارکہ کے انعقاد کیے جاتے ہیں، میں کہوں گا اس میں وہ تعلیمات امام احمد رضا شامل ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ امام احمد رضا کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح موج کوثر میں دوسرے مسلک کا وہ مورخ ہے اکرام، جس سے یہ تحریر کیا کہ احمد رضا بریلوی سختی کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرنے والے تھے اور بدعتوں کی مخالفت کرنے والے تھے۔ وقت کی قلت ہے، وگرنہ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا، چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں آج کل کیا ہوتا ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا کہہ رہا ہوں، جہلا کی بات کر رہا ہوں۔ جہلا کے ہاں کیا ہوتا ہے، مزارات پہ جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں، مزارات کو سجدہ کرتے ہیں، چومتے ہیں۔ ہمارے ہاں بے وقوفوں کے ہاں یہ رواج ہے۔ ہمارے ہاں میں جو بے وقوف ہے نا، ہمارے ہاں کے بے وقوف، یعنی ہمارے ہاں نہیں بلکہ ہمارے ہاں کے جو بے وقوف ہیں، میں نے یہ کیوں کہا، میں ان کو کافر نہیں کہوں گا۔ یاد رکھیے، جب تک کسی کے عقیدہ میں نقص نہیں آئے گا وہ کفر نہیں کرے گا، کافر نہیں ہوگا۔ اب عمل میں نقص ہوگا تو شدید ترین گناہ گار ہو سکتا ہے۔ عبادت کی نیت سے سجدہ کرنے والا کافر ہے۔ کیا بنا؟ عبادت کی نیت سے سجدہ کرنے والا کافر ہے۔ تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنے والا گناہ گار ہے، میرے نبی نے منع فرمایا۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے اندر جو بے وقوف ہیں ان کی عادت ہے، مزارات پہ جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، بعض مزارات کا طواف کیا جاتا ہے، جس طرح سلطان باہو رحمۃ اللہ بھی کیا جاتا ہے، مزارات کو چوما جاتا ہے، مزارات کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، جھکا جاتا ہے۔ مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ فرمائیے مزارات پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ قبر شریف سے تقریباً 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو جائے، قبر کے قریب نہ جائے، خبردار قبر کو چھوئے بھی نہیں، سجدہ کرنا تو درکنار، چومے بھی نہیں۔ انہوں نے تحریر کیا فتاوی رضویہ میں، کعبۃ اللہ کے سوا کسی بھی جگہ کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے۔ طواف کا لفظی معنی گھومنا ہوتا ہے، ویسے تو ایک ذمہ دار بھی اپنے کھیت میں گھومتا ہے، مطلقاً طواف منع نہیں ہوتا، گھومنا منع نہیں ہے۔ نیت تعظیم ہو تو فرماتے سوائے حرم کعبہ کے کسی قبر، کسی مزار، کسی بھی جگہ کا طواف کرنا تعظیم کی نیت سے حرام ہے، اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر عبادت ذہن میں آ گیا تو شرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ لوگ کہتے بریلوی سجدہ کرتے ہیں، دیکھو میں بتا رہا ہوں کہ جو محدث بریلوی ہیں ان کا فتویٰ کیا ہے۔ وہ خبیث لوگ الزام لگانے والے کہتے بریلوی سجدے کرتے ہیں، نہیں، وہ فرماتے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضور صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں 3 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤں، وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگ کے واپس آ جاؤں، قبر کو ہاتھ بھی نہ لگانا، منع کیا سختی کے ساتھ۔ پھر کسی نے سوال کیا، یہ الزام لگاتے ہیں آپ پر کہ یہ بریلوی ایسے کرتے ہیں۔ سنیے، میں آپ کو بریلویوں کا عقیدہ بنا رہا ہوں۔ بریلویوں سے مراد کون ہے؟ صحیح العقیدہ اہل سنت۔ میں نے بتایا ایک دفاع کرنے والے اور ایک اعتراض کرنے والے۔ دفاع کرنے والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا، لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، درختوں کے پتے حاصل کرتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، کوئی تالا لگا دیتا ہے، کوئی کپڑا باندھ دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمان کے سب واہیات ہیں، خرافات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا، لوگ طاقچوں میں چراغ جلاتے ہیں، گھروں کے کونوں میں لوگوں نے چراغ دان بنا رکھے ہوتے ہیں، وہاں چراغ جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، کئی درختوں کے پاس جاتے ہیں، درخت پر شہید رہتے ہیں، ایک طاقچہ میں بزرگ روحیں رہتی ہیں، ہمارے گھر کے کونے میں بزرگ آتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے سب کو جاہلانہ رسمیں ہیں، ہندوانہ رسمیں ہیں، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کو سرے سے ختم کر دینا چاہیے، یہ ہے مسلک ان کا۔ کسی نے سوال کیا، اور میں نے ایک لکھا ہے اتحاد امت کی رسالہ لکھا، اور ایک لکھا اہم فتویٰ، اس میں نے یہ لکھا ہے، کسی شخص سے یہ سوال کیا، ایک پیر ہے جو عورتوں کو بیعت کرتا، عورتوں میں بیٹھتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بریلوی کیا کر رہے ہیں،
کہ عورتوں میں بیٹھتا وہ پیر، ارد گرد عورتیں ہوتی ہیں، درمیان میں وہ بیٹھتا ہے اور ان کو ذکر کرواتا ہے، ایسے پیر کو پیر ماننا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے پیر کی بیعت ہونا حرام ہے، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پیر سے مریدنی کو پردہ کرنا فرض ہے، جس طرح غیر مرد سے پردہ کرتی ہے۔ روحانی بیٹی باندھی، حقیقی بیٹی نہیں باندھی، یہ ان کا مسلک ہے، ان کی سختی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ عورتیں مزار پر جا سکتی ہیں؟ فتح رضیہ میرے پاس ہے، جس کا جی چاہے اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ پوچھا کہ عورتیں مزار پر جا سکتی ہیں؟ ہمارے ہاں وہ ڈھول بجانے والے، ناچنے والے، گانے والے، دھمالے ڈھالنے والے، اور جی یہ دیکھو بریلوی، یہ دیکھو بریلوی۔ اور میں بتاتا ہوں امام احمد رضا کا فتویٰ کیا تھا۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ کسی شخص سے یہ سوال کیا، بتائیے عورتیں مزارات پہ جاتی ہیں، چلی جائیں؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ یہ نہ پوچھ عورتیں بن سور کر مزار پر جا سکتی کہ نہیں، سوال یہ کر جب عورت میک اپ کر کے گھر سے نکلے تو اس کے ساتھ شیطان کتنے ہوتے ہیں، یہ پوچھ مجھ سے۔ حرام ہے، جائز نہیں ہے، مخصوص انداز میں اجازت ہے، ہر حال میں اجازت نہیں ہے کہ عورتیں مزارات پر جائیں۔ دمال ڈالنا، موسیقی، سختی کے ساتھ ان باتوں کا انکار کرتے تھے، منع فرماتے تھے۔ یہ جو بدعات ہندوؤں کی ہے اس کی سختی کے ساتھ تردید کرتے تھے، اور کسی کو بھی اپنانے پر سخت ترین سزا دینے کا اعلان کرتے تھے۔ یہ ان کا مسلک تھا جو شریعت مطہرہ ہے، جو میرے نبی جو مسلک لے کے آئے، جو تبلیغ میرے نبی نے فرمائی، وہ ان کے نمائندے بن کر رسول رحمت کے جو مبارک سنت ہیں ان کی تبلیغ فرمانے والے، ان کا راستے پہ چلنے والے، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، وہ شخصیت مولانا احمد رضا کا بریلوی ہیں۔ اور ان کا یوم وصال 25 صفر مظفر کو، اور شمسی اعتبار سے عجب اتفاق ہے، 28 اکتوبر 1921 کو ان کا یوم وصال ہے۔ آج کون سا ہے بھلا؟ 1 اکتوبر جی، اور سن 2021 ہیں۔ یار یہ تو یاد ہے نا، اب تو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاہ جی نے کیا سوال کر لیے ہیں۔ میں کو پبلک سروس کے وہ سوال تو نہیں کر رہا آپ سے، نا کو مشکل ہو جائیں، سادہ سادہ سوال ہیں۔ 1921 میں ولادت ہے، اکتوبر میں، اور اکتوبر 1920 آج ہے، گویا 1 ماہ کے قریب کم 27 دن بن جاتے ہیں نا۔ یکم 28 کو اپنے وصال ہوا، تقریباً 100 سال ہو گیا آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات آج بھی پہلے دن کی طرح زندہ ہیں، اس لیے کہ ان کی تعلیمات زندہ نبی کی شان کا اظہار کرنا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا تعلق اس جماعت کے ساتھ رکھا جو رسول رحمت کا دفاع کرنے والی ایسے ہے نا۔ ویسے میں ضمناً ایک بات کرتا ہوں، کچھ لوگ میرے نبی کے صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ کوئی اہل بیت مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ کوئی میرے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ نبی پہ اعتراض کرنے والے اللہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اتنی سی بات، وہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وہ ترجمہ کرتے ہیں وہ دوسرے مسلک والے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، جملہ لکھنے کی ضرورت کیا تھی، اتنا جملے تھے بس کافی تھے، آگے اندر بیٹھ کے حتیٰ کہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے مگر بولتا نہیں ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اہل سنت وہ اللہ پر اعتراض کرنے والوں کا بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم دفاع کرنے والے ہیں، اللہ کے ناموس کا بھی، نبی کے ناموس کا بھی، صحابہ کے اور اہل بیت کا بھی۔ پھر قیامت کے دن راضی کن سے کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سب راضی ہوں گے کیونکہ ہم ان کی عزت کا دفاع کرنے والے ہیں۔ دوسرے حملے کرتے ہیں، ہم ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں سے پیدا کیا جو تیرے نبی سے اور تجھ سے پیار کرنے والے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی مسلک پر ہمیں زندہ رکھیں، اسی پر ہمیں موت آئے، اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور دامن مصطفیٰ کریم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔